بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی بابرکت شب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسرتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول کہ جنہیں رب العزت نے کائنات کی خلقت کا سبب قرار دیا، وہ رسول کہ جنہیں اللہ نے سید المرسلین قرار دیا، وہ نبی کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا تاج پہنایا، وہ رسول کہ جنہیں اللہ نے سید و ولد آدم کا لقب عطا فرمایا، وہ رسول کہ جنہیں اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، وہ جو انبیاء کا فخر ہیں، وہ جو اولیاء کا افتخار ہیں، وہ جن پر مشیت ناز کرتی ہے، وہ ذات کہ جن پر رسول سلام کرتے ہیں، وہ ذات کہ جن کی بارگاہ میں آ کر اولیاء سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ عظیم ذات کہ جن کو ملائکہ اپنا سب سے عظیم رسول مانتے ہیں، وہ عظیم ذات کہ جن کی رسالت کی گواہی اور جن کی نبوت کی گواہی سارے انبیاء نے دی ہے، وہ ذات کہ جن کا اقرار عہدہ نبوت عطا کر دے، وہ ذات کہ جن پر ایمان انسان کو جنت تک پہنچا دے، وہ ذات کہ جن کے بغیر کامیابی انسان حاصل نہ کر سکے، وہ ذات کہ جن کی بارگاہ میں آ کر انسان اپنے کو شرف یاب محسوس کرے، وہ ذات کہ جنہیں اللہ اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا مہمان بنائے، وہ ذات کہ جنہیں اس جگہ تک پہنچنے کا شرف ملے جہاں سید الملائکہ جبریل کے قدم رک جائیں، وہ ذات کہ جن سے اللہ ہم کلام ہو، وہ ذات کہ جن کے ذریعے سے قرآن کائنات تک پہنچے، وہ ذات کہ جن کے ذریعے سے شریعت انسان کو پتہ چلے، وہ ذات کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ انسانوں کو معلوم ہو جائے، وہ ذات کہ جن کے بارے میں سوال قبر میں کیا جائے، وہ ذات کہ جن کے اقرار کے بغیر انسان محشر میں کامیاب نہ ہو پائے، وہ ذات کہ جن پر ایمان لانے ہی پر انسان مؤمن کہلائے، وہ ذات کہ جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسانیت کو سکون اور اطمینان محسوس ہو، وہ ذات کہ جن کے پاس آنے کے بعد سارے انسان اپنے اختلافات کو بھول کر ایک ذات پر اتحاد کریں، ایسی عظیم الشان ذات کہ جنہیں اس زمین کے اوپر محمد اور پھر عرش پر جنہیں احمد کے نام سے جانا جائے، جن کا نام سننے پر انسان پر صلوات فرض قرار پائے اور جن پر درود کے بغیر انسان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچ پائیں، مل جل کر ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے۔ عظیم ذات کہ جنہیں اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بھیجا، کل کا وہ دن کہ جس دن جناب عبداللہ کا بیٹا جناب آمنہ کی آغوش میں کچھ اس انداز میں آیا کہ کائنات خوشی سے جھوم رہی تھی، اس طرح سے آپ تشریف لائے کہ پھر اس کائنات سے کفر و نفاق کا خاتمہ ہو گیا، اس انداز سے اس شمع رسالت کو پروردگار نے فروزاں کیا کہ پھر کائنات نے محسوس کیا کہ اب تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں، جہالتوں کے اندھیرے مٹ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عظیم رسول کے جنہیں رب العزت نے نور بنا کر بھیجا وہ اس کائنات میں تشریف لا رہی ہیں، وہ ذات کہ جن کی عظمت کا احساس اللہ کو اتنا کہ کبھی یاسین کہہ کر خطاب کیا، کبھی طٰہٰ کہہ کر خطاب کیا، کبھی مزمل کا لقب دیا، کبھی مدثر کا لقب دیا، اتنی عظیم ذات کہ جن کے اس دنیا میں آنے پر اللہ یہ کہے کہ ہم نے انسانیت پر احسان کیا، ہم نے انسانیت پر منت رکھی کہ ان کے درمیان یہ رسول بھیجا، جن کی آمد کو اللہ کائنات پر اپنا احسان سمجھتا ہے، ایسے رسول کی آمد کی شب ہے، کائنات مسکرا رہی ہے،
کائنات کا ایک ایک گوشہ ہے جو خوشیاں منعقد کر رہا ہے۔ یہ جشن، یہ سرور کی محفلیں صرف ایسا نہیں ہے کہ بزم انسانی میں منعقد ہو رہی ہیں، بلکہ آپ عرش کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ملائکہ آج جشن منعقد کر رہی ہیں، انبیاء آج جشن منعقد کر رہی ہیں، رسولوں کی بزم میں آج خوشیوں کا ماحول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پر بھی نظر پڑتی ہے اس کے سید و سردار ہمارے آقا اور رسول ہیں۔ رسولوں کو دیکھیں تو ان کے سید و سردار ہمارے رسول، نبیوں کو دیکھیں ان کے سید و سردار ہمارے رسول، انسانوں کو دیکھیں ان کے سید و سردار ہمارے رسول، ملائکہ کو دیکھیں ان کے سید و سردار ہمارے رسول، حتیٰ جنات کو دیکھیں ساری کائنات کے سید و سردار ہمارے رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز قدرت آئی کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ یہ آسمان ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ عرش ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا، نہ یہ پہاڑ ہوتا۔ اس کے معنی ہے کہ کائنات اگر ہے تو رسالت مآب کی بنا پر ہے۔ اب آج وہ عظیم ذات کائنات میں آ رہی ہے کہ جن کے آنے پر سورج بھی خوش ہے، جن کے آنے پر چاند بھی خوش ہے، جن کے آنے کے اوپر ستارے بھی جشن منا رہی ہیں، جن کے اس دنیا میں آنے پر زمین خوشیاں منا رہی ہے، جن کے اس دنیا میں آنے کے اوپر یہ عرش الہی ہے کہ جو جشن میں مصروف ہے۔ کیوں؟ وجہ خلقت کائنات رسول آ رہی ہیں۔ کتنا عظیم درجہ اور رتبہ ہمارے رسول کا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ کس کے اندر یہ طاقت، لیاقت، صلاحیت ہے کہ جو عظمت پیغمبر کو سمجھ سکے؟ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے تو ایک جملہ کافی ہے کہ آواز دی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت جناب آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ انصاف سے بتائیں، خلقت آدم سے پہلے جنہیں منصب نبوت مل رہا ہو، ایسی ذات کہ جو اس وقت بھی اس کائنات کے لیے نبی قرار پائیں، کہ جب اس کائنات کا پہلا انسان، اس کائنات کی پہلی شخصیت ابھی خلقت بھی نہیں پا رہی ہے، تو جب جناب آدم سے پہلے آپ کو خلقت مل رہی ہے تو اب ان کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ جتنے پرانے سے پرانے بشر کی طرف پلٹ کر آپ جائیں کہ تم بتاؤ عظمت پیغمبر کیا ہے، وہ کہے گا میں اپنے بعد والوں کے بارے میں تو بتا سکتا ہوں، اپنے سے ما قبل والے کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اب آپ انصاف سے بتائیے، نبی کی عظمت کا وہ درجہ ہے کہ جناب آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی میرے جیسے ہیں، تو اب آپ انصاف سے بتائیں جب آدم میرے جیسے نبی نہیں کہہ سکتے تو یہ آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی میرے جیسے ہیں؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اسی لیے انسانوں کو اگر واقعاً خلقت پیغمبر کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو ان ذوات سے پوچھنا ہے کہ جنہیں رب العزت نے پیغمبر اکرم کے ساتھ خلقت عطا کی ہے۔ کون بتائے کہ نبی کریم کتنی عظمت پر فائز ہیں؟ صرف وہی بتا سکتا ہے کہ جن کے نور کو نور پیغمبر سے اللہ نے خلق کیا ہے۔ پروردگار نے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو نور پیغمبر سے خلق فرمایا۔ اس بنا پہ نبی کریم کی جو معرفت سرکار امیر المؤمنین کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں جانتا کہ نبی کریم کا درجہ اور رتبہ کیا ہے۔